والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا نحن يومئذ من قلة يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة عنكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترمین علماء کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اور انسان اس کا درست ہونا انسان کی سدھرنے پر ہے، انسانوں کے سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی ہستیوں کو چنا اور چن کر ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور حضرات علم لے کر آئے، کیونکہ قوموں کا کفر تک پہنچ جانا، شرک میں مبتلا ہونا، جہنم کا ایندھن بننا، یہ قوم اس حد تک پہنچ چکی تھی اور اللہ نے تو انسان کو کامیابی دینے کے لیے، نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا کہ جس علم پر عمل کر کے یہ انسانیت ناکامی گمراہی سے نکلے اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اور اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، بلکہ پہلے تو اللہ آخرت بناتے ہیں اور اس کا پرتو اور عکس پڑتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا، لیکن قوم ایسی ہے وہ تو اللہ کو نہیں مانتی، یا وہ قوم دین پر ہوتے ہوئے باغی نافرمان بن چکی ہے، اب ان کو کیسے علم دیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو دعوت دے کر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، لو شاء لہداکم، اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن ہدایت کے لیے مشقت اور ہدایت کے لیے عمل، اس پر جو اجر ہے پھر وہ کیسے انسانوں کو ملے گا؟ تو ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ جیسے ہر چیز کو اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ہدایت دے دی کہ کرنا کیا ہے، اور اس کو وجود دیتے ہی اسی میں لگا دیا، اور اسی وقت سے کائنات اللہ کے حکم کو مان رہی ہے اور یہ نظام چل رہا ہے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، اللہ بیان فرماتے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور مراد ساری مخلوقات ہے، خوشی خوشی حکم مانو گے کہ طاقت سے منوایا جائے، ان میں اتنا شعور ہے اے رب العالمین، ہم تیرے حکم کو خوشی خوشی مانیں گے۔ انسان کے جسم میں اللہ کا ایک امر روح ہے، قل الروح من امر ربی، اس روح کی وجہ سے انسان کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں،
اور انسان کو جو دیکھنے کی صفت دی ہے، اور مخلوقات کو ایسی صفت نہیں دی، بولنے کی جو صفت دی ہے، سننے کی جو صفت دی ہے، دل جو دیا ہے، سمجھ جو عطا کی ہے، اور ہاتھ پاؤں کے اس کے یہ جو اعمال ہیں کہ ایک ایک عمل اس کا اور ایک ایک قول ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا مرہون منت یہ اللہ کا امر روح ہے۔ روح نکل جائے تو یہ جسم پھر جسم نہیں رہتا، یہ تو پھر پھٹتا ہے، پھولتا ہے، اور فساد کا جہاں محور بن جاتا ہے، اور پھر ایک ایک عضو الگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب دین اللہ کے اوامر کا مجموعہ ہے، اس کائنات کی روح ہے، اللہ کا دین پورے کمال کے ساتھ جب دنیا میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ درندوں کے دلوں کو بھی اللہ نرم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جیسے آپ بیٹھتے تھے، صحابہ میں بات کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور جو سورج نکلتا باہر نفل پڑھ کے باہر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو جنگل کے بھیڑیے مدینے کے شہر میں آ کر اور مسجد کے سامنے آ کر حضور کے قدموں میں پڑ گئے، اور انہوں نے ایک آواز نکالی، اور وہ آواز جو نکالی تو آواز تو جانوروں والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بولی سمجھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ جو ہے بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام کا اور اس وقت کہنا بھی چاہیے تھا، اور یہی اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، کون سی ایسی بات جو ہمیں پتہ نہ ہو، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں جس کا علم دینا چاہتے ہیں وہ علم مل جائے۔ اللہ و رسول اعلم، فرمایا کہ یہ جنگل کے درندے جو بھیڑیے ہیں، جن کی خوراک بکریاں ہیں، تمہارے دلوں کے صحیح اور زندگیوں کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو اتنا نرم کیا کہ یہ اب اپنے مسئلے کو لے کر میرے پاس آئے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زبردست، اے اللہ کے رسول، اللہ نے ہماری خوراک گھاس نہیں بنایا، اللہ نے ہماری خوراک یہ آٹا نہیں بنایا، اناج نہیں بنایا، اللہ نے ہماری خوراک یہ بکریاں بنائی، لیکن اب یہ بکریاں آپ کے صحابہ کے ہاتھ میں، جب تک ایمان اور اعمال نہیں تھے تو ہم بے دریغ اپنے اللہ نے جو ہماری خوراک بنائی ہے اس کو ہم لیتے تھے، لیکن اب یہ بکریاں آپ کی صحابہ کی، صحابہ نے ان کو پالا ہے، صحابہ کو ان سے محبت ہے، اور ہم درندے صحابہ کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب انہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لیا ہے اور ہم ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ فیصلہ کر دیں کیا چاہتے ہو، کہ صحابہ جتنا اپنی بکریوں میں سے کوئی حصہ نکال کر ہمیں دے دیں گے اسی پر ہم گزارا کر لیں گے، چاہے بھوک دور ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے اس ایمان کی خاصیت اور اس علم کی خاصیت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن یہ علم انسانوں کا حق ہے۔ صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو بکریوں سے کتنی محبت تھی، اس میں بکری جانور ہی ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ کتنے نبیوں نے بکریوں کو چرایا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال بکریاں چرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں مزدوری پر بکریاں چرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں ہوتی تھیں، یہ جانور ہی ایسا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمیں اتنا محبوب ہے، ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس جانور کو، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی جانور اسی وقت خریدنا، اسی وقت ذبح کر دینا اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے جو جذبات ہیں کہ بکری کو لیا جائے، اس کو پالا جائے، اس کو کھلایا پلایا جائے، اس سے محبت ہو جائے، اور پھر اصل میں یہ تو اللہ نے بکری کی قربانی دی کس وقت ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ امتحان ڈالا تھا کہ وہ بچہ جس کو جو دودھ پیتے زمانے میں اس کی ماں کی گود میں چھوڑ کر میرے امر سے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے تھے، اب اس ماں نے اس کی تربیت کی اور وہ 12 سال تک پہنچ گیا، اور آپ کو بڑھاپے میں وہ بچہ ملا۔ اے ابراہیم، پچھلے امتحانوں میں تم کامیاب ہوئے، اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ اس بچے کے گلے پر چھری پھیر دو، اس بچے کے گلے پر چھری پھیر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا یہ حکم مل کر یہ جو چلے ہیں شام سے اور چھری لے کر چلے ہیں،
یہ کوئی لمبا عرصہ ہے، تو جس جذبہ کو لے کر کے بچے کو ذبح کرنا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بھئی ابھی حکم دیا اور ابھی جو ہے کچھ عمل کرا کے چلو بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کس جذبے سے کس چھری کو لے کر چلے ہیں اور اتنا فاصلہ طے کیا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میرے بچے کو تیار کرو اور قربان جائیں۔ اس ماں پر اس نے تربیت کی، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور سنایا، اے میرے بیٹے انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، اور 3 دفعہ 3 دن دکھایا، اور ماں نے اس لیے کہتے ہیں تعلیم اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی، ایک تعلیم اور بچوں کی تربیت کے لیے جو ہمارے ذمے ہے، اور علماء کے ذمے جو ہے جو قوم کی امانت جو ذمے ہے، اس کے لیے ایمان کی بنیاد کی ضرورت ہے۔ نہ کوئی یعنی کچا یا پکا مکان تو کیا، جھونپڑی بھی ان کے لیے نہیں بنائی تھی، دھوپ میں ٹیلے پر، اور چھوڑ دیا جہاں پہاڑ کے دامن میں۔ اور اس ماں نے اس ایمان کی بنیاد پر بچے کی کیسی تربیت کی، اور بچے کو چھری دکھائی، اے میرے بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیری گردن پر چھری پھیرو، فانظر ماذا تری، تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اور یہ اسی لیے نہیں تھا کہ بچہ انکار کر دے گا تو پھر میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اے اللہ جس بچے کو قربان کرنے کے لیے حکم دیا وہ تو مانتا نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بچے کی سعادت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور مجھے آسانی ہو جائے گی، اور لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ مانا تو میں اللہ کے حکم کو، جس اللہ کے حکم کے لیے اس کی ماں کو اور اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا، اور اسی اللہ کے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کیا تھا، اسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے زبردستی، لیکن قربان جائیں اس ماں کی تربیت کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تربیت ماں بچوں، ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے عرصے میں حاجر علیہ السلام کی تربیت کی، وہ تو شاہی محلات میں سے ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، تھوڑے عرصے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی تو کتنا بڑا ایمان بن گیا کہ جب ان کو لے کر جہاں وادی غیر ذی زرع میں پہنچے اور جانے لگے اور بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ انبیاء کرام تو اخلاق کے منبع ہوتے ہیں، اخلاق سکھلاتے ہیں، اور انبیاء کرام کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ بہت بہترین ہوتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اچھے اخلاق والا ہے، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے گھر والوں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور دلیل یہ دی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سید الانبیاء اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دروازے کو بہت آہستہ سے کھولتے تھے، کھڑکا دڑکا نہ ہو، اور سلام کرتے تھے۔ سلام اس طرح کرتے تھے کہ حضرت عائشہ تو چھوٹی عمر کی تھی، حضور دیر سے آتے تھے، وہ لیٹی ہوتی تھی، سلام ایسے کرتے تھے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو سلام سن کر جواب دے دیں، اگر کچی نیند بھی ہے تو کچی نیند ان کی خراب نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آتے تو میں آٹا گوندھ رہی ہوں تو اس میں میری جو ہے ساتھ دیتے تھے، میں صفائی کر رہی ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے کام کاج میں قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے بتاؤ تم فانظر ماذا تری، اب یہ قربانی کا عید آ رہی ہے، یہی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جذبات قربان کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اس بچے کی ایسی تربیت کی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، جان ہی تو سب سے قیمتی چیز ہے، اور آج اللہ کے لیے جان دینی ہے، اور جان اس صورت میں دینی ہے کہ چھری چلے گی اور گردن جو ہے میرے جسم سے الگ ہوگی، اس کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اس تکلیف کی کوئی جو ہے قیمت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو گردن کے کٹنے کی تکلیف پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر مشورہ بھی دیا کہ میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھوں، روایت تفصیل ہے، اور میری آنکھوں پہ پٹے باندھیے، اور مجھے جو ہے زمین کی طرف میرا رخ کر دیجیے تاکہ آپ کی اور میری 4 آنکھیں ملیں نہیں اور ہاتھ رکے نہیں۔ اور قرآن میں آتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب چھری پھیری، چھری چلتی ہی نہیں، اب چھری پھیریں وہ تفصیل ہے، لیکن جب چھری پھیری تو گردن بھی کٹی اور جو ہے خون کی فواریں بھی جو ہے چھینٹے بھی جسم کو لگے، اور آنکھیں بندھی ہوئی ہیں تو تسلی ہو گئی کہ بیٹا قربان ہو گیا۔
یہاں تک اللہ نے کروایا. انہوں نے بیٹا قربان کر دیا, لیکن اللہ قربان ہونے نہیں دیتے. جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ نیچے تو جنت سے آیا ہوا مینڈا ہے, وہ ذبح ہوا ہے, اور سامنے جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل بیٹا بالکل صحیح سالم ہے. اور کتنی بڑی عزت اور کتنی بڑی کتنا بڑا اعزاز ملا. اے ابراہیم تم اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے, اور ہم نے تمہیں سارے انسانوں کا بعد میں آنے والے انسانوں کا تمہیں امام بنا دیا. تو بہرحال حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے اپنی قوموں کے لیے, اور قوم بے طلب ہے, قوم کافر ہے یا مشرک ہے یا نافرمان ہے. تو اس لیے اس علم کی ابتدا کس سے ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اس لا الہ الا اللہ جو کلمہ ایمان ہے, کلمہ معرفت ہے, اس کی دعوت کو لے کر حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں میں پھرتے تھے اور ایک ایک کے پاس جاتے تھے. اور اس میں سب سے بڑا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا, جیسے بھی بات ہو رہی تھی, 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. لیکن ہدایت دینے والی ذات, راہ دکھلانا, یہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے. مقصود تک پہنچانا اور ہدایت دینا, ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کتنی طلب رکھتے تھے, اور ان کے انتقال کے وقت آئے ہوں کہ یہ وہ چچا ہیں جس نے میرا ساتھ دیا اور پوری قوم کا مقابلہ کیا. ایک دفعہ قوم آئی اور حضرت ابو طالب سے کچھ باتیں کی کہ بھئی اپنے اس بھتیجے کو روکو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری قوم ہے اور تم سے کچھ بات کر کے کچھ لینا اور دینا چاہتی ہے, تم وہ کیا کہتے ہیں تیار ہو جاؤ. بلکہ عتبہ جو بات کرنے میں ذرا بڑا وہ بات کرنے کا ماہر تھا اور جرگوں والا آدمی تھا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بادشاہت چاہتے ہیں تو ملکنا کا علینا, ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بادشاہت کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے میں آیا ہی نہیں. آپ سرداری چاہتے ہیں تو سودنا کا علینا, ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں. کہا میں سرداری کے لیے آیا نہیں, سرداری بھی کوئی چیز نہیں. آپ کے آپ کے رب نے آپ کے اندر خواہش رکھی ہے, آپ کو عورتوں کی طلب ہے تو حسینائیں آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں. فختر یتہن تشاء, جس کو آپ چاہیں پسند کر لیں وہ ہم آپ کے حوالے. فرمایا اس لیے ہمیں بھیجا نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کس لیے, نہ بادشاہ کوئی اتنا یہ بڑا کام ہے, نہ سرداری بڑا کام ہے, نہ مالدار بننا بڑا کام ہے, نہ شادی یہ خواہشات پوری کرنا بڑا کام ہے. میں تو اللہ کے امر کو پورا لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر میں آیا ہوں. تو حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے کر بھیجا, اور علم لے کر, لیکن قوم بے طلب ہے اور اس کے لیے طلب ضروری ہے. اس علم کے لیے طلب پیدا کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام لا الہ الا اللہ, اللہ کی معرفت والا کلمہ ایمان لے کر پھرے. اور جب اللہ کی معرفت آ گئی تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, پھر ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ, اور محبت کرنے والا تو پھر وہ خوشی سے اللہ کے احکام کو مانتا ہے. اور جب حق وجود میں آیا کسی قوم کے, قرآن میں اللہ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی بات کو مانا, اس سے ان پر عمل کیا, اللہ نے انہیں کو زمین کا وارث بنایا, اور اللہ نے انہیں کو خلافت عطا کی. اور آئندہ بھی اس امت کے ساتھ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو خلافت عطا فرماؤں گا. تو صحابہ کرام کی اس دعوت کے امر کو لے کر چلنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے مکے کے چھوٹے چھوٹے گھر چھوڑے. آج بھی یمن میں میرا جانا ہوا حضرموت میں, تو عرب جو دیہاتوں میں رہتے ہیں بہت سادگی, بڑی قناعت, مٹی کے گھر ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا تو ایک کمرہ جو ہم کھانا کھانے کے لیے یا بچوں کے سونے کے لیے یا مہمانوں کے لیے بناتے ہیں, اس ایک کمرے کی جگہ میں ان کا پورا گھر اور پورا خاندان ہوتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے گھر ان کے ہوتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا, اور علم کے لیے طلب ضروری ہے, تو طلب پیدا کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرتے, اور پھر اللہ سے محبت پیدا ہوتی, اور پھر دین کی دعوت دی جاتی. دین موجود ہو جاتا تو اللہ نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو ختم کیا. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، بشیر اور نذیر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ لیکن آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعوت والا کام اس امت کو عطا فرمایا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجیے، حکم ہے۔ ادھر تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کے لیے، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی، اے اللہ آپ میرے بھائی کو اس رسالت والے کام میں میرے ساتھ شریک کر دیجیے۔ آپ کا حکم اذهب، یہ مفرد صیغہ ہے، میرے لیے حکم ہے، آپ اس کو اذهبا میرے بھائی کو بھی حکم دے دیجیے۔ تو یہ اتنا بڑا منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن قرآن کے کونے صفحے میں اپنے احسانات کو ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت مانگی کہ ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی بادشاہت دی اور ہوا کو بھی مسخر کیا، جانوروں کی بولی بھی سکھائی، اور کتنے قصے ہیں، لیکن اس انعام، اس نعمت کو دے کر ایک انعام بھی نہیں دتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت والا کام کتنا عظیم کام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی بادشاہت ایک نظام ہے، اس کے لیے ایک احسان بھی نہیں دتلایا۔ اور قربان جائیں اللہ کی رحمت کے کہ یہاں اس قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ بھی ہے، ومن اتبعنی، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے کہا، یہ اس کا بھی راستہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو نوازا۔ حضرات صحابہ کرام، مہاجرین اور جو ہے انصار، 10 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں ہجرت کے بعد، ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیا۔ 120 روایت بھی ہے کہ 120 سفر کرائے، اور 100 کی بھی روایت ہے، لیکن 80 سفر تو متفق علیہ ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کو سفر کروایا۔ اور آپ حضرات اہل علم ہیں، صحابہ کرام کا جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا کتنی بڑی قربانیاں تھی۔ اگر حضور ساتھ نہیں جا رہے تو حضور کے دیدار کو قربان کرنا، صحابہ کرام کو یہ فضیلت حاصل تھی۔ تھوڑی دیر اپنے گھروں میں ہوتے، اپنے کام و کاج میں ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا، اس سے تھوڑی دیر ہو جاتی تو بے چین ہو کر مسجد میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے۔ نمازیں ہوتی تو مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے، اور اس سے بڑی بات یہ تھی، اس کو قربان کیا صحابہ کرام نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کہ جو وہی اتر رہی ہے، جو سامنے صحابہ موجود ہیں، وہی تازہ اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے رہے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے یہ علم جو ہے پوری امت تک پہنچا، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا گیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں جانے والے حضور کے دیدار کو بھی قربان کر رہے ہیں، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور حضور پر اترتے ہوئے علم کو یہ شرف حاصل کرنا کہ ہم نے حضور سے وہی اترتے ہی سنا ہے اور امت کو دیا، اس کو بھی قربان کر رہے ہیں انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو اس لیے سمجھے کہ یہ دعوت کتنا اہم کام ہے، اور اسی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا تھا، کہ ان کو فکر تھی کہ یہ مسلمان جو مرتد ہو رہے ہیں، قولی ارتداد، عملی ارتداد، لسانی ارتداد، جی ہاں، یہ ہر دل کا ارتداد کیا ہے کہ اسباب سے ہونے کو سمجھنا، اور عملی ارتداد کیا ہے اللہ کے احکام کو چھوڑ دینا، اور پھر زبان سے بھی ایسی باتیں۔ ان کو یہ غم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کام کھولا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس تشریف لائے کہ یہ جو حدیث لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا آخری حصہ جو بگڑ جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا مگر اسی محنت کے ساتھ جس سے جو ہے پہلا حصہ ٹھیک ہوا۔ اور اس کے لیے میں نے اثر نو سیرت کا مطالعہ کیا، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جو ایمان لایا اس کو دعوت پہ لگایا، اور دعوت میں کیا اپنی جان اور اپنے مال لے کر نکلنا۔ تو آج امت کو جو اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ خلافت عثمانیہ ان کے ہاتھ سے گئی، ہندوستانی اسلامی حکومت ان کے ہاتھ سے گئی، اور وہ جو ہے وہ
افریقہ کی خلافت جو اتنے سال مسلمانوں کے پاس تھی، ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ آج میں اس حال میں اس امت کو اس کام پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ حق ہے تو اس کے لیے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا، اور اگر یہ حق نہیں ہے ویسے ہی جو ہے شیطان اور نفس کی وجہ سے، تو پھر چھڑا لے کر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے تو ذبح کر دیں اور آپ مجھے روک دیں۔ تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا تھا، آہ بھری اور کہا کام تو حق ہے لیکن آج امت میں اس کی استعداد نہیں رہی، کہ بس میں اتنا ہی سننا چاہتا تھا۔ اگر یہ کام حق ہے تو محنت کرنا بندے کے ذمہ ہے اور نتیجہ ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محنت کو لے کر، حافظ سلیمان صاحب جو ہمارے مسجد کے جب سے یہ مرکز بنا اس وقت سے لے کر 92 تک امام تھے، 92 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک دفعہ ہماری پڑھائی کے زمانے میں 70 کے دہائی میں بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب اکیلے اس کام کو لے کر اٹھے۔ علماء وہ تو اپنے مدرسوں میں مشغول ہیں، ان کو تو فرصت نہیں، ان کو تنخواہیں اتنی تھوڑی سی ملتی ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر اتنی بڑی دولت امت کو دے رہے ہیں، وہ مشکل سے فقر و فاقے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، انہیں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ دنیا والے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، میرا ساتھ کون دے گا؟ اسی لیے اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور کس قوم سے شروع کیا؟ ایسی قوم سے جو ریتیلے اور پتھریلے علاقوں میں رہنے والی، اور دین ان میں بہت کم، حتیٰ کہ بے دینی کی وجہ سے انگریز نے ہندوؤں کو اس بات پر ابھارا کبھی ان کو مرتد کرو اور ان کو دوبارہ، جیسے آج کل جو نا گھر واپس چلو ایک تحریک چلی ہوئی، اسی طرح ایک بدھی سے ایک تحریک تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے پاک کر کے یہ گندے مذہب ہندو یہ ہے اس میں کفر میں لے آؤ۔ تو وہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا، سالوں روتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ سالوں کی محنت کے بعد 10 آدمیوں کی جماعت، حاجی عبداللہ صاحب بتایا کرتے تھے، ننگلی اور روح ان دونوں گاؤں میں سے ایک گاؤں سے جماعت تیار ہوئی، اور دونوں کے درمیان 12 کلومیٹر یا 12 میل کا فاصلہ تھا، اور ان کو نکالا۔ اب جب وہ نکلے، کیونکہ 10-12 سال گشت کرتے رہے تھے، کبھی نکالو ہمیں اللہ کے راستے میں، نے تھوڑی سی ہدایت دی، اور ہدایت دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ اب وہ اللہ کے راستے میں جماعت نکلی تو اس جماعت کے نکلنے کی وجہ سے بہت خوش۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھے، کاندھلا کے مشائخ کے خاندان میں سے تھے، اور ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ کاندھلا کی ساری جائیدادوں کو چھوڑ کر بنگلہ والی مسجد میں گمنامی کی زندگی اختیار کی۔ ابتدا انہوں نے کی تھی۔ یہ میواتی جو مزدوری کرنے کے لیے دلی جاتے تھے، تو میں اپنے میوات سے چل کر 10-12 کلومیٹر چل کر پیدل آئے ہیں، اور 10-12 کلومیٹر ابھی دہلی میں پہنچنا ہے۔ تو یہ پہلے اپنی مسجد کو جہاں پانی چھڑکتے، مٹکے جہاں پانی کے بھر کے رکھتے، چٹائیے بچھاتے، اور مولانا اسماعیل صاحب خود جاتے تھے ان کے پاس، بھائیوں کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں مزدوری، دیکھو جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسی طلب اور ایسی رہنمائی فرماتے ہیں۔ لیکن ہم تو مزدوری کرنے جا رہے ہیں، اچھا ابھی تو تم 12 کلومیٹر جاؤ گے، اور پھر وہاں مزدوری ملے نہ ملے، اور پھر تم واپس آؤ گے، تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ لیکن ہمیں اتنے آنے مزدوری ملے گی، اگر تم اس مشقت سے بچ جاؤ اور تم میرے پاس آ جاؤ، اور میں تمہیں پانی بھی پلاؤں گا، اور تمہارے لیے جہاں ٹھنڈی جگہ سائے جگہ بھی تیار کی، اور میں تمہیں دین سکھا دوں اور یہ مزدوری دے دوں۔ دیکھو اس طرح اللہ نے ان کو اور ان کے صاحبزادے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے قبول کیا۔ وہ کہتے ہوئے ہم جانے کی مشقتوں سے بھی بچ جائیں گے، اور پھر ہمیں دین بھی سکھائیں گے، اور ہمیں مزدوری بھی مل جائے گی۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے والد تھے، انہوں نے اس طرح کام شروع کیا تھا۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر وہ قرآن پڑھا دیتے تھے ان کو، اور قرآن پڑھ کے نماز سکھا دی اور آیتیں سکھا دی، اتحیات سکھا دی، پھر وہ واپس جاتے تھے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے کام لیا، حافظ سلیمان صاحب کے بقول تو 10 سال، چلو 10 سال نہیں تو سالوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان میں پھرتے رہے، اور پھر کر مفتی صاحب نے جب یہ کہہ دیا کام تو حق ہے لیکن امت میں استعداد نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء کو اللہ نے علم دے کر اتارا، اور انبیاء علم کا منبع ہے، لیکن یہ نہیں کہ آتے ہی تعلیم شروع کر دی۔ علم کے لیے طلب ضروری ہے، اور طلب کے لیے حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر پھرے، اور اللہ کی جب معرفت ہو گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ان میں طلب پیدا ہوئی اللہ کے دین کی۔ پھر حضرات انبیاء کرام نے ان کو دین کے احکام سکھلائے، اور جب حق کسی قوم میں موجود ہو گیا، پھر اللہ نے اس زمانے کے باطل والوں کو زمین پر پنپنے نہیں دیا، کئیوں کو تو بالکل کمزور اور مغلوب کر دیا، اور کتنی قومیں ہیں کہ اللہ نے ان کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
تو بہرحال یہ بات اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کھولی. اس زمانے میں اس دعوت کو شروع کیا. ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے بلایا, بیان کیا. اس میں طلباء ہندوستان کے تھے. ان کو 2 طالب علم ایسے نظر آئے کہ ان کے چہروں سے پتہ لگا کہ بھئی یہاں کے نہیں ہیں. اچھا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے پورے عالم کی فکر کھولی تھی کہ ایک نئی بات جو شروع ہوئی. حضرات مشائخ, علماء کرام, مشائخ جو پیر ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں کی تربیت کر رہے تھے. دعوت بالکل ختم نہیں ہوئی اور دین کا کام بالکل ختم نہیں ہوا, لیکن دائروں میں محصور ہو گیا تھا. جبکہ اللہ نے اس امت کو پوری امت کے لیے بھیجا تھا اس کمی کی وجہ سے, اور اس میں علم کی کمی نہیں تھی. کیا تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو علم کی کمی تھی, لیکن دعوت نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابی آ چکی تھی, اور وہی سبب بنی تھی تاتاریوں کے حملہ کرنے کا. کہ جو تاتاریوں کا بڑا تھا چنگیز خان یا کون, اس کے کچھ تاجر لوگ گھوڑے لے کر بغداد میں اسلامی دارالحکومت میں آئے اور وہ اپنا سامان بھیجے. وہ گھوڑے بہت اچھے تھے, انہوں نے ان پر ظلم کیا, گھوڑے چھین لیے اور ان کو مار کر واپس بھگا دیا. اس پر آتا روایت میں کہ وہ جو تھا وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا, او مسلمانوں کے رب, تیرے ماننے والوں نے مجھ پر ظلم کیا. ایک روایت ہے, کیا اس کی حدیث تو حضور کے زمانے کی روایت تو ہے نہیں, کہ اس نے اتنا مانگا کہ یہ آواز آئی ایک فضا میں, او کافروں, ان فاجروں کو تم قتل کرو, ایھا الکفرہ اقتلوا الفجرہ. اس نے پھر حملہ کیا. تو علم کی کمی نہیں تھی, لیکن دعوت چھوڑنے کی وجہ سے ریڑھی بان اور دفتروں میں اور بادشاہی ایوانوں میں مسلمانوں کے گھروں میں جو بے دینی آ گئی تھی, یہ اللہ کو پسند نہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے رسول, انہلک وفینا الصالحون, ہم میں نیک لوگ موجود ہیں, کیا پھر بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, نیک لوگوں کی اپنی انفرادی نیکی اور اچھی زندگی عمومی, جہاں گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے تمہیں بچا نہیں سکتی. انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث. جب اللہ, خباثت کیا ہے؟ دلوں کا یقین بگڑ جائے, اعمال بگڑ جائے, اللہ کی نافرمانی ہو, اللہ کے حکم, اللہ کا ایک ایک حکم نور اور روشنی ہے اور ہدایت ہے, اور گناہ یہ جو ہے یہ بدبو اور سیاہی اور گمراہی ہے. جب خباثت غالب ہو جائے تو پھر سب ہلاک ہوں گے. پہلی امتوں پر دعوت ان کا فریضہ نہیں تھا, لیکن دینی غیرت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو سے روکنا یہ ان کے ذمہ تھا کہ بھئی کیسے ہمارے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. اسی لیے وہ اصحاب صف کا قصہ بھی لکھا ہے کہ جو روکنے والے تھے ان کو اللہ نے بچایا. تو بہرحال یہ ان امتوں کا جو فریضہ تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے جبرائیل اس بستی کو الٹ دو. اے اللہ اس میں تو ایک ایسا آدمی ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اور وہ تو آپ ہی کو راضی کرنا چاہتا ہے. اسی کے سر پر پلٹوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری جو نافرمانی ہو رہی ہے, میرے بندے جو میری نافرمانی کر کے میرے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. لم یتمعر فی وجوہ, میرے بارے میں, میرے دین کے بارے میں اس کے چہرے پر کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا. تو ان کے ذمہ تھا. اور بھائی اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے, خیر امت کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر کے اس امت کو دیا. پھر علماء کی ذمہ داری, اس امت کے علماء تو ہر نبی کے امت کے علماء اس نبی کے وارث ہیں. اور اس امت کی فضیلت کیا ہے کہ اس امت کے علماء تو سارے انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, ان کے ان العلماء ورثۃ الانبیاء, اس انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, کیوں بھائی کسی کا استثناء تو نہیں ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, الانبیاء جمع کا صیغہ ہے, الف لام استغراق کے لیے ہے. اس امت کے علماء کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے وارث ہیں. اور حضرات انبیاء کرام نے کیا کیا؟ علم ان کو ملا, تو علم کے لیے کام ابتدا کس سے کی؟ دعوت سے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولی تھی. اور دیکھیں سالوں انہوں نے محنت کی. ایک دفعہ مدرسے میں بہت دورے کے طلباء تھے, بہت زیادہ ان کی تعداد تھی. میں نے کہا آپ علماء کرام, آپ اس دعوت والے کام کو کریں. دعوت والا اتنا مضبوط اور طاقتور کام ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے, انہوں نے محنت کی سالوں اپنے آپ کو, یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو, حالانکہ خود بیمار تھے اور بہت لاغر اور کمزور تھے,
لیکن وہ غم ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. حاجی صاحب سناتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر قمیض اتار کر بنیان پہن کر بیٹھ جائیں تو اتنے دبلے تھے کہ دور سے آدمی پسلیاں گن سکتا تھا، اتنے دبلے تھے اور بیمار تھے. لیکن ایک غم اللہ نے دیا تھا، جس غم کی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ کام لیا. اس کمزوری کی حالت میں فجر سے پہلے اپنے گھر سے نکلتے تھے، کیونکہ جب بلکہ ساری رات الٹتے پلٹتے رہتے تھے. بیوی پوچھتی تھی کیا بات ہے آپ کیوں پریشان؟ یہ بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر جو غم مجھ میں ہے تم میں بھی آ جائے تو اس گھر میں راتوں کو جو ہے بے چین ہونے والا ایک نہ رہے بلکہ دو ہو جائے. اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے بے چینی میں، کسی کی رات سوتے کٹے ہے، کسی کی رات روتے کٹے ہے، کیسی ہے میری یہ رات، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے. اس غم پر اللہ نے یہ کام کھولا اور پھر عملی طور پر اس کا اقدام کیا. حافظ سلیمان صاحب نے تو 10 سال بتلائے، 10 سال تہجد کے وقت نکلتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد واپس آتے تھے، اور نہار منہ نکلتے تھے اور نہار منہ ہی واپس آتے تھے. بیوی پوچھتی کچھ کھایا بھی ہے کچھ پیا بھی ہے؟ ایسے یہ کام نہیں لے لیا، ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئی. اور سب سے زیادہ اس جو ہے قربانی کے حقدار جو حضرات علماء کرام ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. اور آج کی آبادی تو بہت زیادہ ہے. ایک عرب نے بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نہار منہ جاتے تھے اور نہار منہ آ کر گھر میں کچھ کھاتے تھے تو ان کی اہلیہ کچھ میٹھی ٹکڑیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہیں، آٹے میں گڑ ڈال کر اس کو جو ہے ٹکڑیاں بنا کر گھی میں تلتے ہیں. حاجی عبداللہ صاحب کو بہت پسند تھی، سفر میں ہم ساتھ رکھتے تھے. تو ان کی اہلیہ ہندوستانی تھے تو وہ بنا دیتی اور ان کے پلوں میں باندھ لیتی، اور اس اہلیہ کو اپنے سرتاج اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی، اتنے بڑے آدمی وہ شوہر، تو کتنی محبت اور کتنا ان کی بھوک کا ان کو احساس ہوگا. تو وہ فوراً جب واپس آتے تھے عشاء کے بعد رات کو تو فوراً دیکھتے تھے کیا مولانا الیاس صاحب نے کچھ اس میں سے توڑ کر کھایا ہے، کچھ پانی پیا ہے. تو دیکھتے تھے کہ جیسے باندھ کر رکھی تھی ویسے ہی بندھی واپس آ گئی. یہ ایسے ہی نہیں کام ملا، یہ دنیا میں ایسے ہی حرکت میں نہیں آئی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وہ ہمیں غم عطا فرما دے، وہ غم عطا فرما دے. اتنا غم کہ اللہ تسلی دے رہے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے؟ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان یرا غادیا ورائحا، کسی پل آپ کو چین نہیں آتا تھا. ایک دفعہ آپ دوپہر کے وقت گرمی میں واپس آئے اپنے گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اور حال کیا تھا، آپ کا چہرہ یعنی پسینے سے شرابور آپ ہیں اور آپ کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. اور آپ آئے تو زینب جو بیٹی تھی وہ دیکھ کر روئی، کیا ہوا میری قوم کو کہ میرے ابا ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور میری قوم میرے ابا کو تکلیف دیتی ہے. کہا بیٹی تم جو ہے رو مت اور فکر نہ کرو، یہ مجاہد قربانی تو آ رہے ہیں لیکن اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا یعنی امر، اتنا بڑا امر اور دین دے کر بھیجا ہے، لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز وذل ذلیل. یہ امر ایسا ہے کہ ہر پکے اور کچے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، عزت والے کی عزت کے ساتھ، کمزور کی کمزوری کے ساتھ. اس کا کام تو دعوت سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھلایا کہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار یہ جو 10 سال کہاں تک یعنی اپنے مکے کی زمین کو قربان کر کے گئے. 3 صدیوں میں اللہ نے 64 لاکھ مربع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 صدیوں تو بہت بڑی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل کے خزانے اور خلافت مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی. تو اس لیے یعنی علم دے کر بھیجا ہے، اور علم اس کے لیے طلب ضروری ہے. ابتدا دعوت سے یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا اور دعوت کو شروع کیا. اور زائمین کا زمانہ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کراچی میں، کیونکہ وہ دہلی والے وہ راجستھان کے ذریعے کراچی میں آ کر بسے، اور دہلی والوں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ محنت ہوئی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کا ایسا جوہر تھے اور ایسے وہ ہیرے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی اور ان کو کندن بنایا. حاجی عبداللہ صاحب کو صرف مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے 6 مہینے ملے
لیکن ملے وہ ایسے تھے کہ پھر وہ مولانا الیاس صاحب ہی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہو گئے. فرماتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا عبدالوہاب صاحب یعنی وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, گریجویٹ تھے, اور جو ہے دہلی میں ان کا ایک عہدہ تھا, اس لیے 12 کلومیٹر مولانا حاجی صاحب صبح جاتے تھے. حاجی صاحب مولانا کیا کہتے ہیں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام چھوڑنے کا, دیکھو دنیاوی کام چھوڑنا نہیں, اور یہ فرمائیں کہ تم جو نظام الدین سے نیچے اترتے ہو اور نیچے اتر تک جو ہے وہاں اپنے دفتر تک جاتے ہو, تم اپنے آپ کو حضور کی محنت والا اور ذمہ داری کا ذمہ دار سمجھ کر جایا کرو, لیکن بڑوں کی بات مان لینا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا, یہ انسان کے لیے بہت بڑے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. فَإِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي الدَّهْرِ نَفَحَاتٍ, تمہارے رب کی طرف سے اس زمانے میں ہر وقت دینی تقاضوں کی صورت میں تمہارے اوپر رحمت کی لہریں پڑتی ہیں, لہریں تم پر آتی ہیں, اور اس کی مثال جیسے سونے کی ٹڈیاں تم پر برس رہی ہوں. فَتَعَرَّضُوا لَهَا, رکو نہیں, سوچو نہیں, چھوٹا پلو لے کر جو اس کو نہ بچھاؤ بلکہ بڑی چادریں لے کر بچھاؤ کہ اللہ کی رحمت جو تقاضے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم استعمال ہو جائیں, اور جو اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو ہم نے خود ان سے سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, اے عبدالوہاب تم جو جاتے ہو یہاں سے اور اپنے دفتر میں کام کرنے جاتے ہو, اس دنیاوی کام میں بھی یہ نیت کر کے جایا کرو کہ میں حضور کی محنت والا ہوں اور اللہ کی طرف بلانے والا ہوں. کہتے اس نیت کرتے ہی اللہ نے مجھ پر کھول دیا. اور عبدالوہاب صاحب رفتار کے اعتبار سے بڑے تیز تھے, 12 کلومیٹر جاتے تھے. ہم نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ نے سائیکل کیوں نہیں لے لی, کہ سائیکل لیتے, سائیکل پہ آپ جلدی جاتے, تو مسکرائے, اور اس کی ایک وجہ بھی ہے, اور فرمایا میری رفتار اتنی تیز تھی کہ سائیکل والوں سے پہلے پہنچ جاتا تھا, اور دراصل چلنے میں بہت تیز تھی. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ وہ بہت سے لوگ کہ تبلیغ والے جو ہے یہ پیدل کیوں چلتے ہیں, کیا اپنے پیسے بنانا چاہتے ہیں, کیا مال سے محبت ہے ان کو, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ پیدل چلنے کے, ایک تو پیدل چلنے میں یہ دعوت والے جو ہیں جو انوارات لے کر چل رہے ہیں, دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں, صحابہ کی طرح علم سیکھتے سکھاتے, صورتیں سیکھتے سکھاتے جا رہے ہیں اور دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اس دن ان کے جسم سے نکلنے والے انوارات جو ہے گناہ گاروں نے ان فداؤں کو جھوٹ سے, غیبت سے, ظلم سے سیاہ اور بدبودار کر دیا ہے. ان کے جسم سے نکلنے والے انوارات سے وہ بدبوئیں اور وہ سیاہیاں دور ہوتی ہیں, اور ان کے جسم کے انوارات سے یہ فدائیں پاک ہوتی ہیں. کہ جب فدائیں پاک ہوں تو اس میں آنے والے کافر بھی کفر کی حالت میں سوئیں گے, اور رات سو کر صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو اللہ اپنی معرفت کے نور کے ساتھ منور فرما دے رہے ہیں. اس لیے ہے کہ بھئی جماعتوں کو پیدل چلا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اے عبدالوہاب تم یہاں سے جایا کرو وہاں تک, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا, اور اس کی وجہ سے مجھے 50 آدمیوں سے ملاقات ہو جاتی, اور ان کو وہ میرے ساتھ چلتے تھے, میں ان کو دعوت دیتا ہوا جاتا تھا. اور دفتر میں بیٹھ کر جو ایماندار ہوگا وہ دفتر کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا, اور جو ملنے کے لیے آنے والے ہیں ان کا کام پورا کر کے ان کو بھی دعوت دے گا. تو بہرحال بھائی آپ حضرات علماء کرام ہیں, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو قوموں کے لیے علم دے کر اتارا ہے, لیکن یہ علم امت کا حق ہے اور عوام کا حق ہے, اور ان تک پہنچانے کی اور اس کے لیے طلب ضروری ہے. تو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. تو کیا خیال ہے, ہم بھی اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جی ہاں, کہ اس کلمے کی دعوت سے اللہ کی معرفت آتی ہے, اور اللہ کی معرفت کے بعد پھر طلب پیدا ہوتی ہے, اور لوگوں میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. آج تو یہ تو تبلیغ کی برکت ہے کہ تبلیغ کی برکت سے الحمدللہ فضائیں بنی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ دین کی محنت جو ہے یہ دین کے سوکھے ہوئے باغ کو اس کی آبیاری ہے. یہ باغ لگا ہوا خشک ہو گیا, تنے خشک ہو رہے ہیں, ایندھن بننے سے پہلے اس کی آبیاری ہوگی تو تنا مضبوط ہوگا, تنا مضبوط ہوگا تو جو ہے شاخیں نکلیں گی, شاخیں نکلیں گی تو اس سے خوبصورت جو ہے وہ پتے نکلیں گے, اور پتوں سے پھول آئیں گے, اور پھولوں سے پھل, اور جو ہے جو اناج بنے گا, اور پھر ساری دنیا اس سے نفع اٹھائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدیوں بعد یہ دین عطا فرمایا ہے, اور آپ اہل علم ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ نے یہ علماء کو ان العلماء ورثۃ الانبیاء, تو اس تبلیغ سے مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے.
ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اس کام کو لے کر چلے۔ میں کہتا ہوں علماء کرام سے، جب 10 آدمیوں کی جماعت نکلی، جب جاتے تھے تو مدرسہ سبحانیہ تھا ایک، اور اس کے جو مدیر تھے مفتی عبدالسبحان صاحب، کیونکہ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب سے میواتیوں کا جو ہے وہ تعلق تھا، دیندار لوگ بہت زیادہ ان سے پڑھے لکھے تھے، تو ان کا مدرسہ تھا، میواتی تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میری مسجد میں آتے تھے اور وہاں اللہ کے سامنے روتے۔ بعض دفعہ صحرا میں جب رونا بہت آواز بلند ہونے کا خطرہ ہوتا تو باہر صحرا میں جا کر روتے تھے، تو اس طرح روتے ہوئے جاتے تھے اور روتے ہوئے واپس آتے تھے۔ لیکن جس دن وہ 10 آدمیوں کی جماعت جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے نکالی اور اس کو روانہ کر کے آئے، تو مفتی عبدالسبحان صاحب حاجی صاحب کی زبانی کہ وہ انہوں نے دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک رونق ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک روشنی بہا، تو وہ حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، آپ آج اتنے خوش ہیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ امت کی جو حالت بگڑی ہوئی تھی اور امت جو پستی کی طرف جا رہی تھی، امت میں انقلاب شروع ہو گیا اور اس کی پستی رک کر ترقی کی ابتدا ہو گئی۔ اور ترقی کی ابتدا کس طرح ہوئی کہ وہ 10 آدمی جن کو ایک صرف حکیم عبدالرشید صاحب، ان کا پوتا سرگودا میں ہوتا ہے، وہ آتا تھا عبداللہ صاحب ان سے ملاتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، باقی 9 جو میواتی تھے وہ سب کے سب جہاں کلمہ بھی ان کو نہیں آتا تھا، سبحانک اللہم بھی نہیں آتا تھا، اس جماعت کے نکلنے پر وہ کہتے تھے کہ اس سے انقلاب شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے۔ تو بس بھی میں مختصر کرتا ہوں بات کو، یہ ہزاروں کے علماء کرام کا مجموعہ ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی کہ اللہ نے نبیوں پر علم اتارا، لیکن علم کو سے پہلے دعوت سے ابتدا کی، اور دعوت اور تعلیم دونوں کو حضرات انبیاء کرام لے کر چلے۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تعلیم بھی ہے، حضرات انبیاء کرام کی زندگی کا ایک ایک عمل وہ تبلیغ بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلے، ان کو جو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلیں گے۔ تو کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے بھائی؟ کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر! بہت کارگزاریاں ہیں، بہت کارگزاریاں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے رائے میں بیٹھا ہوا تھا، تو آتے ہیں عرب، وہ جو آنے والے مہمان، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کیوں ہے، وجہ سبب کیا ہے، ہم نیت کیا کریں اور رائے میں کیسے وقت گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یعنی اب ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، اللہ ہماری خلوتوں کو، جلوتوں کو، ہمارے دل کے جذبات کو، ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ معاملہ اللہ سے ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں میدان دیا ہماری تربیت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، تو جو اس وقت کو جتنا اچھا گزارے گا اللہ اتنا ہی اس کو قبول کر لیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں 3 آدمی آئے اور آ کر وہ بیٹھنے لگے، تو میں سمجھا کہ یہ بنیر یا سواد یا مردان کے یہ ہے پٹھان لوگ ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے کھلے ڈولے کپڑے پہنے ہوئے، لنگی پہنی، پیٹ باندھی ہوئی، وہ بیٹھ گئے۔ ایک ان میں ترجمان میں تھا، تو میں نے کہا آپ لوگ بنیر کے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ پھر پشاور یا مردان کے ہوں گے؟ کہتے نہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کون لوگ ہیں؟ کہتے اللہ کے بندے، ہم تو فرانسیسی ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا اولیاء، یہ پگڑی اور یہ جو ہے کھلے ڈولے کرتے، فرانس میں رہتے ہوئے اور یہ لنگی؟ کہتا اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اور آج سے نہیں کہ ہم 40-50 سال سے اسلام پر ہیں اور اسی جو سنت والی زندگی پر ہیں اور دعوت والی محنت کو کر رہے ہیں، اس دعوت والی محنت کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس دعوت کی برکت ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے گئے تو طالب علموں کو دیکھا، ایک کا نام عبدالعزیز تھا اور ایک کا نام غالباً واصف تھا۔ فرمایا بھی تم یہاں سے نہیں لگتے؟ کہ ایک نے کہا جی ہاں میں فارس کا ہوں، ایران کا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں چین کا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے گئے تھے تو ہر جگہ دعوت کا کام، تو کہنے لگے بھائی جب میری جماعتیں تمہارے علاقوں میں آئیں تو ان جماعتوں کی نصرت کرنا۔ کہنے لگے کہ ہم مولانا کی سادگی اور مولانا کے جذبے پر ہنسے مذاق کے اعتبار سے کہ آج ان کی دعوت پر 3 دن کے لیے آدمی نہیں نکل رہے اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جماعتیں آئیں گی، تمہارے پاس جماعتیں آئیں گی، ان کی نصرت کرنا۔
کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے کی بات تھی، اور جیسے رب اشعث اغبرا جہاں مدفوع ابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ ایسی بات تھی کہ اللہ قبول تھی اللہ کے ہاں، اور اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ یہ مولانا عبدالعزیز جو تھے ایران کے، یہ تو چلے گئے زاہدان، اور زاہدان کی مسجد کے یہ خطیب بنے۔ ادھر رائے کا مرکز بنا سن 1951 دسمبر میں، اور اسی 53 میں یا 52 میں ایک جماعت تیار ہوئی، اور جماعت جو پیدل جماعت چلتی تھی رائے سے حج کے لیے 1.5 سال کی، کتنے مدت کی چلتی تھی؟ ہاں، رمضان میں ان کو روانہ کیا جاتا تھا، اور وہیں سے بستر لے کے پٹڑی پر آ جاتے، اور پٹڑی کے ساتھ پیدل چلتے چلتے وہ کراچی پہنچتے تھے، اور کراچی سے پھر سمندر کے کنارے کنارے گوادر تک پہنچتے تھے، اور گوادر سے وہ ایران داخل ہوتے تھے۔ گوادر میں ان کا ایک ساتھی فوت بھی ہو گیا تھا، اس کا بھی ایک عجیب قصہ ہے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جماعت جب پہلی جماعت، اس میں حاجی مشتاق صاحب بھی تھے، اور ایک جہاں رفیق صاحب تھے جو رائے کے جہاں پڑوسی تھے، اور ایک میاں جی عدلی تھے، کچھ لوگ تو نام تو ہمیں یاد ہے۔ یہ جماعت پیدل چلتے چلتے زاہدان پہنچی، اور زاہدان میں ایک جامع مسجد میں داخل ہوئی، اور وہ 9-10 بجے ہوتا ہے جب جماعتیں جاتی ہیں۔ اور یہ جماعت اس زمانے میں سادگی کا زمانہ، اس زمانے میں راستے کچے ہوتے تھے، اس زمانے میں سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور گھر سے نکلے ہوئے ان کو کتنے مہینے ہو چکے تھے، ان کے جسم بھی دبلے اور کپڑے بھی بوسیدہ اور حال بھی پراگندہ، لیکن کیا عظیم لوگ تھے کہ کیا پیغام لے کر یہ جا رہے تھے، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کو ہماری آنکھیں اور ہماری سمجھ اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتی۔ اور پھر یہ تو ابھی ایران میں پہنچے، یہاں سے پھر حج پر گئے، وہ رمضان کا مہینہ، یہ حج نے ان کو اگلا حج ملا، چلتے چلتے اگلا حج ملا، اگلا حج کر کے پھر سے جو ہے سواریوں کے ذریعے جہازوں کے ذریعے واپس آئے۔ جب اس مسجد میں داخل ہوئے تو جو جماعتوں کے نکلنے کا کہ بھئی 2 کر کے چلیں، نظریں نیچی کی ہوئی ہوں، اپنا سامان بھی بہت مختصر ہوتا تھا، ہماری طرح سلیپنگ بیگ اور یہ چیزیں تو تھے ہی نہیں، ایسے بیگ وغیرہ تھے ہی نہیں، اور پھر چلتے ہوئے راستے سے وہ ایندھن جمع کرتے تھے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ فلاں آدمی یہاں جانور چرائے گا، فلاں آدمی پانی پلائے گا، فلاں آدمی گوشت کاٹے گا، اور میں اللہ کا رسول سید الانبیاء تمہارا رہبر تمہارے لیے لکڑی چن کر لاؤں گا۔ شیخ عبدالمجید زندانی نے انہیں بتایا کہ دیکھو تمہارے ہاں تو درخت بھی ہیں، تمہارے ہاں تو جھاڑ جھنکار بھی ہیں، تھوڑی دیر میں آدمی گھر سے نکلتا ہے کلاڑی سے اتنا بڑا گٹھر لے جاتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں ایندھن جمع کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے، اور جب کہ سورج بھی آگ برسا رہا ہو، ریت بھی گرم ہو رہا ہو، اور کوئی درخت نظر نہیں آتا، اس زمانے سب سے مشکل وہ اللہ کے رسول اپنے لیے متعین کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول انا اجمع لکم الحطب۔ ایسی یہ کام ہے حضور کی سنتیں جو سب کی سب اللہ نے اس محنت میں زندہ کی کہ ہم ایسے ایک ایک کر کے داخل ہوئے، اور لکڑی کا گٹھڑ ہمارے سر پر تھا اور برتن ہمارے ہاتھ میں تھے، ہم نے وہ رکھے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے، محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح مجمع سامنے ہے یہ دروازے سے، ان کی وہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی، اور بڑے حیران میں کہ یہ کیا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں اٹھ کر گئے کہ بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہیں، جماعت تبلیغ۔ بس یہ سننا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب دھاڑے مار کر رونے لگے اور برداشت نہیں کر سکے، اور کہا اللہ کے ولی نے اللہ نے اپنے ولی کی بات کو کیسے سچا کر دکھایا، اس وقت میرے گمان میں نہیں آ سکتا تھا، اور آج اس جماعت کو جو 1.5 سال کے لیے نکلتی تھی جماعت، 1.5 سال حج، پیدل حج، اور یہ اس لیے نہیں کہ صرف حج مقصود ہے، مقصود یہ 1.5 سال میں یہ پورا علاقہ حضور والے اعمال کی انوارات کو لے کر پھرنا، اور پھر کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کی زندگی کے مقصد کو بدلوانا، یہ ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں یار اس 13 سال کے زمانے میں تم جہازوں میں کیوں نہیں جاتے، تم بسوں میں کیوں نہیں جاتے، کیا اپنے پیسوں کو بچانا چاہتے ہو؟ ان کی نظروں سے اوجھل ہے یہ بات کہ یہ جماعت جو پیدل چلے گی اور اعمال ذکر کرتے ہوئے جائے گی اور اعمال کرتے ہوئے جائے گی، اور دعوت کے انوارات یا فضاؤں میں پھیلیں گے، تو ان فضاؤں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ کہ بھائی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے بھائی تمہارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ وہ رو پڑے کہ اللہ نے اپنے ولی کی بات کو سچا کر دکھایا، آج جماعت کو اپنے سامنے دیکھ لو۔ اور دوسرا اس میں جو ہے واصف تھے اور چین کے تھے،
ان سے بھی کہا کہ تم جو ہے اپنے علاقے میں جاؤ تو میری جماعتیں آئیں گی، ان کی نصرت کرنا، تو وہ بھی ہنسے کہ یہ مولانا اپنے مجلوب جذبے میں کہہ رہے ہیں. اور لوگ بھی کہتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کر رہے ہیں وہ جو کئی صدیوں سے محنت ہوئی نہیں تھی، تو ایک جذبہ ہے، ایک مجلوب ہے، اگر 3 دن کی جماعت نکلی ہے تو اس سے کیا ہوگا. لیکن اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظر دی تھی. تو مولانا احسان صاحب کی جماعت چائنا گئی، انہوں نے یہ سنایا کہ ہم چائنا میں گئے اور وہاں بہت احتیاط سے چھوٹ کر کام کرنا ہوتا تھا، مسلمان جمع ہوتے تھے. علماء باوجود کہ اتنی پابندیوں کے وہاں علماء تھے کہ ایک عالم ملے اور انہوں نے ہمارا ترجمہ کیا. عربی میں بات کرتے تھے، عربی میں سے وہ چینی زبان میں ترجمہ کرتے تھے. تو وہ عربی میں بات کرتے کرتے انہوں نے ایک اردو شعر پڑھ لیا، اور اردو شعر وہ تھا کہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو دہرایا کرتے تھے. مولانا